کہا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے حال میں مست و بے خود تشریف لے جا رہے تھے۔ راہ میں ایک ریچھ نچانے والا ملا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو قلندر کہا کرتے تھے۔ حضرت نے مسکرا کر پوچھا، اے درویش، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں قلندر ہوں۔ یہ سن کر حضرت بے اختیار ہنس دیے اور وجد میں آ گئے، مگر وہ ریچھ والا برا مان گیا اور بولا، اگر تو بھی قلندر ہے تو تیری پہچان کیا ہے؟ نہ تیرے پاس ڈگڈگی ہے، نہ ریچھ، نہ تماشا، پھر کیسے قلندر ہوا؟ حضرت قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا پہلے تم اپنا کمال دکھاؤ، پھر میں دکھاتا ہوں۔ اس نے ڈگڈگی بجائی، ریچھ ناچنے لگا، پھر کہنے لگا، اب تو اپنی قلندری دکھا۔ حضرت آگے بڑھے، دو درختوں کی شاخوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے ریچھ والے، ان دو درختوں کے بیچ سے گزر جا، مگر یاد رکھنا، جانا ہے تو جانا، واپس کبھی نہ آنا۔ وہ ریچھ والا درختوں کے بیچ سے گزرا تو یکایک زمانے کا رنگ ہی بدل گیا۔ نہ دھوپ کی تپش رہی، نہ گرد و غبار، چاروں طرف سرسبز وادیاں، پہاڑوں کی رونق اور خوشگوار ہوا کا گہوارہ تھا۔ ابھی وہ حیران ہی تھا کہ گھوڑوں پر سوار ایک عظیم لشکر اس کی طرف لپکا۔ سپہ سالار آگے بڑھا اور عرض کیا، جہاں پناہ، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، ملکہ عالیہ فریادوں میں نڈھال ہے۔ ریچھ والا دم بخود رہ گیا، مگر جب شاہی گھوڑے پر بٹھایا گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شاندار محل ہے، نوکر چاکر، خدام اور ایک حسین ملکہ اس کی منتظر ہے۔ وہ بھول گیا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ برسوں یوں ہی گزر گئے، اولاد ہوئی، سلطنت پھیلی، بڑھاپا آیا۔ آخر ایک دن دریا کے کنارے بیٹھا سوچنے لگا، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ جستجو اسے پھر انہی درختوں کے پاس لے آئی۔ اس نے ہمت کی اور درختوں کے بیچ سے دوبارہ گزرا۔ یکایک ساری دنیا بدل گئی۔ وہی گرد و غبار، وہی دھوپ، وہی ریچھ اور وہی ڈگڈگی سامنے تھے۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ریچھ والا چیخ پڑا، حضور، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ حضرت قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سب تماشا تھا، یہ دنیاوی جاہو جلال محض دھوکا ہے۔ حقیقت صرف وہی ہے جو اللہ کے ذکر میں ہے اور اس کے ولیوں کا فیض ہے۔ یہ قصہ صوفیانہ حکمت کا عکس ہے جو بتاتا ہے کہ دنیا کے خواب اور سلطنتیں سب فانی ہیں، باقی رہنے والی چیز صرف اللہ کی یاد اور اس کے ولیوں کا فیض ہے۔